ہیں کراچی سے بیورو چیف ظفر احمد صدیقی SHO عدیل افضال کی زبردست کارروائی تھانہ فیروز آباد کی حدود میں ماسیوں کا ایک گروہ پکڑ لیا جو عرصہ دراز سے اپنا اعتماد بحال کرنے کے بعد آہستہ آہستہ چوریاں کرتی تھیں. آئیے ہم آپ کو SHO عدیل افضال کا بیان سناتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام انسپیکٹر عدیل افضال ہے اور میں بطور SHO فیروز آباد تعینات ہوں. بیسیکلی یہ ماسیاں میٹس تھیں ایک گھر پہ اور کافی سالوں سے کام کر رہی تھیں. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اعتماد اپنا بحال کر دیتی تھیں، اس کے بعد چوری کرنا شروع کرتی تھی گھر میں. اور اس میں جو عروج تھی وہ ان کو لیڈ کرتی تھی. اس نے مالک کی تجوری کی چابی چوری کر کے بنائی ہوئی تھی. وقتاً فوقتاً اس نے لاکھوں روپے اس گھر سے چوری کیے. اور جب ہم نے تفتیش کری تو اندازاً 10 ملین سے زیادہ کی اماؤنٹ اس گھر سے چوری ہوئی، جو سویرا نے، الجبا نے، سونیا نے اور سویرا نے اور عروج نے آپس میں تقسیم کری. اور جب ایسٹس وغیرہ معلوم کریں ہم نے عروج کے، تو عروج نے ایک کرولا گاڑی خریدی ہوئی تھی 3 ملین کی، جو اس نے رینٹ پہ دی تھی. اور اس نے گھر بنایا تھا اپنا ٹیپو سلطان کی حدود میں، جو تقریباً 5 ملین روپیز کا تھا اپروکسیمیٹلی. اور پکڑے یہاں سے گئی کہ یہ اپنے منگیتر کو موٹر سائیکل گفٹ کری اس نے، ہونڈا 125 2,60,000 روپے کی. وہاں سے ہمیں لیڈ جنریٹ ہوئی اور ہم نے ان کی گرفتاری عمل لائی. اور جب ہم نے ان کو گرفتار کیا تو 3 لاکھ روپے کیش مجموعی طور پہ ان 5 ماسیوں سے برآمد ہوئے. بالکل اپنے ریلیٹیوز وغیرہ کی ہیلپ کرتی تھیں. کسی کا تعلق رحیم یار خان سے، کسی کا اوکاڑا سے، کسی کا وہاڑی سے، تو مختلف ڈسٹرکٹس میں رہتی تھی. بالکل اطلاعات آتی ہیں، ماسیاں گھر کا صفایا کرتی ہیں اور ہم بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کسی ہاؤس میٹ کو، ڈرائیور کو، مالی کو، چوکیدار کو آپ اپنے گھر پہ رکھیں تو اس کا شناختی کارڈ اور موبائل فون نمبر ڈیٹا ضرور لیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سے تھانے میں CRO بھی کروا سکتے ہیں ان کا، تاکہ ہم بتا سکیں پہلے کسی قسم کے کرائم میں ملوث ہیں یا نہیں. 5 کے پاس اینڈرائڈ موبائل فون تھے اور کم از کم بھی 70-80 ہزار روپے کا ایک فون تھا. اور لائف سٹائل بھی بہت اچھا، ویل ڈریس اپ تھیں اور مہندیاں وغیرہ چیزیں اور گولڈ کی چیزیں ویئر کی ہوئی تھیں. کھانے میں تو جو گھر پہ ان کے مالکان دیتے تھے وہی کھاتی تھیں، لیکن عام روٹین میں اپنے کام کے بعد ہوٹلنگ وغیرہ بھی کرتی تھی بوائے فرینڈس کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ. یہ کراچی میں عمر کالونی ہے ٹیپو سلطان کی حدود میں، وہاں پہ رہتی تھیں. کچھ فاصلے سے رہتی تھیں اور یہ 5 اس بنگلے میں ہی آنے کے بعد ایک دوسرے کی دوست بنی تھی. ان 5 کی اگر آپ ایوریج لگائیں تو 24-25 سال. یہ لاسٹ 9-10 ایئر سے کر رہی تھیں. اور عروج کی اور بھی ہمیں کچھ شکایات موصول ہوئی ہیں جن پہ ہم کام کریں. یہاں بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں اور افراد کم ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا اس بات کا کہ گھر سے کیا چیزیں کم ہو رہی ہیں اور کیا چوری کر رہی ہیں. ہمارے پاس تو 10%، 5% بھی رجسٹریشن لوگ نہیں کراتے ہیں، اور جو آتے ہیں ہم رجسٹرڈ کرتے ہیں، ان کے کوائف لیتے ہیں اور ان کا CRO بھی کرتے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے ان ماسیوں کو انرول کرنا؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں کوئی بھی آپ کی زندگی سے کھیل سکتا ہے، آپ کو قیمتی نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی فیملی کو ہرٹ کر سکتا ہے. تو بہت بہتر ہے کہ آپ کوئی بھی ملازم رکھیں تو آپ پہلے تصدیق اس کی ضرور کرائیں کہ یہ کسی کرائم میں ملوث تو نہیں رہا ہے. بیسیکلی ماسیوں پہ ایک کام کر رہے تھے، انفارمیشن تھی کہ گھر میں کام کر رہی ہیں کافی سالوں سے اور اس گھر میں چوریاں کر رہی ہیں. اور پھر ایک اور انفارمر آیا تھا، اس نے بولا جو CCTV فوٹیجز ہوٹلوں پہ وارداتوں کی میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، ان لڑکوں کو میں جانتا ہوں. تو اس کی مدد سے ہم نے پھر یہ 6 اسٹریٹ کرمنلز گرفتار کیے تھے. یہ 6 ڈکیت گینگ ہمیں جب میں نے چارج لیا تو بڑا ٹف ہمارے لیے تھا کہ آئے دن نرسری پہ، اللہ والی چورنگی پہ اور بیچ میں جو نورانی کباب ہاؤس والی چورنگی ہے، یہاں پہ رات میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی تھیں. 2 دفعہ ایسا ہوا کہ ہوٹلز پہ بیٹھے لڑکوں سے موبائل فون چھینے. تو پھر ہم نے CCTV کلیکٹ کرنا شروع کری، انسیڈنٹس کیا، FIRوں کا اندراج کیا. اور CCTV کی مدد سے ہمیں انفارمیشن ملی کہ بھئی یہ لڑکے لائن